کھلاتے ہیں، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ پھر اس لشکر کے سربراہ نے کہا کہ ہاں، ایسی شخص کی سفارش کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور اس سفارش کی وجہ سے ہزاروں نوجوانوں کی خون کی معافی ان کو مل گئی۔ اس وجہ سے کھانا کھلانے کا جو عمل ہے، ضرورت مندوں کو، محتاجین کو، یہ خیر کا کام ہے۔ تمام انسانی سوسائٹیز اور معاشروں میں یہ خیر کا کام ہے۔ کبھی کبھار ہماری حکومت پر اور عمران خان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ لنگر خانے بنائیں اور لوگوں کو منگتا بنا دیا، سوالی بنا دیا۔ آپ اس 5 اسٹار کے گرم ہال میں، 5 اسٹار ہوٹل سرینا کے گرم ہال میں بیٹھے لوگوں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو رستے سے، چوک سے، چوراہے سے اٹھانا اور ان کو رات گرم بستر دینا اور گرم پانی وضو کے لیے دینا اور کھانا رات کا دینا اور صبح کا ناشتہ کھلانا، اس شخص کے لیے جس کو چوراہے اور راستے سے اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے کتنی وقت اور کتنی معنی رکھتی ہے۔ اس وجہ سے میں گزارش کروں گا کہ، اور یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ، میں کچھ دنوں پہلے اپنے ایک چھوٹے بیٹے کے ساتھ صبح پشاور جا رہا تھا۔ اس وقت موسم گرمیوں کا تھا، تو لوگ یہ کراچی کمپنی کے ساتھ جو روڈ کے کنارے گرین بیلٹ ہے اس پہ پڑے تھے سوئے ہوئے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اپنے گھر کی، اپنے چھت کی یہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو میسر کیا ہے۔ تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام، اور یہ صرف اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے بہت سے ڈیولپڈ کنٹریز میں جو بزام خویش انہوں نے بہت بڑی ترقی کی ہے، وہاں پہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا چھت نہیں، جن کا سہارا نہیں، اور جو ضرورت رکھتے ہیں جن کو کھانا کھلایا جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں کی سبجا فاؤنڈیشن کے اس فلیگ اور اسلام کے ذریعے سے جو کام ہو رہے ہیں، اس طرح کے اور بھی لوگوں کو، خاص کر میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے کاروباری ہیں، بڑے بڑے پارٹیز ہیں، اگر ان کو کسی کو اللہ تعالیٰ 100 روپے دیتا ہے، وہ 100 کے 100 رب کے دیے ہوئے ہیں۔ اس 100 میں سے 5، 10، 20 اگر اس کے نام پہ دیے جائیں تو ایک کوئی بڑا سودا نہیں ہے۔ اور میں ایسے لوگ، ایسے فلنتھراپسٹ، ایسے رضاکار، ایسے سماجی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے کام کرنے والے لوگ، میں صرف ایک حوالہ دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے وحی ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی، تو جب آپ اپنے گھر پہ تشریف لے آئے تو آپ پہ ایک کیفیت طاری تھی۔ آپ نے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اس کو کہا کہ مجھے کمبل دے، مجھے رضائی دیں، مجھ پہ کپ کپی طاری ہے، سردی لگ رہی ہے، اور ایک خاص کیفیت میں ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل دیا، اوڑھ دیا، اور آپ کی تسلی کرائی۔ میں صرف وہ جملے جو سیدہ نے اپنے خاوند اور سید الاولین والآخرین کو کہے، وہ یہ تھے کہ ام المومنین نے فرمایا، انکا تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، تجھے اللہ کبھی
کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہر وقت آپ کا لاج رکھے گا۔ انک تحمل الکل، تم ضرورت مندوں کی جو ضروریات ہے اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کو آپ کے ہاں سے ملتا ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو فوراً لوگوں کی مدد تک کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے آپ کو کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ آج بھی یہی فارمولہ ہے، یہی کرائٹیریا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب رہوں، میں سرخرو رہوں اور میں کبھی رسوا اور محتاج نہ ہو جاؤں، اس کا رستہ یہی ہے۔ میں شاید بات کو لمبا کر گیا، سماع خراشی کے لیے اور گفتگو میں طوالت کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن بار دیگر اس محفل کے آرگنائزر کا کہ مجھ ناچیز فقیر کو انہوں نے دعوت دی اور اس لائق سمجھا کہ میں اس موقع پہ آپ سے ملوں اور مخاطب ہو جاؤں۔ میں آرگنائزیشن کے سی او صاحب خضر حیات صاحب اور شیخ اسد صاحب اور ان کا جتنا ٹیم ہے، جتنے ان کے لوگ ہیں، جتنے ان کے رضاکار ہیں، جتنے ان کے ورکرز ہیں، سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں کسی جگہ حکومت میں، حکومت سے باہر کوئی کسی کام میں آ سکتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے اس کار خیر میں آپ کے ساتھ شریک رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔